اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 5 سے 10 شروع ہو رہا ہے، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم جو لوگ زمین میں کمزور پا کر دبا لیے گئے تھے ان کو نوازیں اور ان کو وہاں پر امام بنائیں اور ان کو وارث بنائیں۔ فرعون کا ذکر چل رہا تھا کہ اس نے زمین میں فساد برپا کیا ہوا تھا، بیلنس اور توازن بگاڑا ہوا تھا، اور لوگوں میں گروہ بنائے ہوئے تھے، کسی کو اونچا اٹھاتا تھا، کسی کو دباتا تھا۔ تو اس کے بعد یہ آئی کہ یہ جب پیک پر پہنچ جاتی ہے، اللہ کے قانون ہیں، اصول ہیں زمین میں، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی ٹیکٹکس ہمیشہ کامیاب ہوں گی، لیکن اللہ کے قانون ہیں، مہلت کا بھی قانون ہے، وہ اسے لوگ کیلکولیٹ نہیں کر پاتے۔ تو پھر اس کا نتیجہ آخر میں تباہی ہوتا ہے اس طرز عمل کا۔ تو اسی کو بتایا کہ پھر ہونا یہ تھا ہماری اسکیم کے اندر کہ اب وہ لوگ جو کچلے ہوئے تھے ان کو زمین میں، ان کو سرزمین میں ان کو اونچا اٹھنا تھا اور انہی کو وارث بننا تھا۔ وارث بننے کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہیں مصر میں ان کو حکومت مل جائے۔ فی الارض کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہیں اسی شہر میں۔ اس کو یہ حصہ کچھ گزرا، تھوڑا سا یہاں سے سمجھیں اسے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 53 سے یہ 3-4 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں کہ پہلے تو یہ ہوا کہ جو طرح طرح کے وہاں مصر میں عذاب آتے تھے تو فرعون اور آل فرعون یہ کہتے تھے حضرت موسیٰ سے کہ اپنے رب سے دعا کر کے ہمیں اس سے نجات دلا دو اور ہم بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ اور پھر وہ اس کے بعد جب وہ عذاب ہٹ جاتے تھے، وہ تکلیفیں ہٹ جاتی تھیں تو وہ مکر جاتے تھے۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ عاجز آ کر ایسا بہت مرتبہ ہوا، ایک بہت لمبا عرصہ گزرا کہ وہ وعدہ کرتا تھا اور مکر جاتا تھا۔ تو پھر یہ آخر میں ایسا ہوا کہ اس نے کہا، اس نے جانے کی اجازت دے دی کہ اچھا انہیں لے جاؤ، تم یہ مصیبتیں ہمارے اوپر سے ٹلیں۔ تو حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، لیکن اس وقت تو بہت تکلیف میں تھا، بہت پریشانی میں تھا، سارے لوگ پریشانی میں تھے، اور ایسا کئی مرتبہ ہو چکا تھا، پورا یقین تھا اس کا کہ پھر وعدہ خلافی کی تو پھر اس سے سخت مصیبتیں آئیں گی۔ جانے کی اجازت دے دی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ساتھ، لیکن غلاموں کو زیادہ دنوں غلاموں کے بغیر زندگی گزرتی نہیں۔ جن کی عادتیں یہ ہوتی ہیں، جن کے مزاج یہ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی محنت سے اپنے محل کھڑے کریں،
اور وہ سارے کام جو چھوٹے کہلاتے ہیں وہ دوسرے کریں، وہ ان کے بغیر زندگی گزار بھی نہیں سکتے۔ بہت معمولی سی، میں نے وہاں بھی تب جب سورہ الشعراء آئی تھی تب اس کی مثال دی تھی کہ یہ صفائی کرمچاری ہڑتال کر دیں تو ایک ہفتے میں پورے شہر میں چاروں طرف بدبوئیں پھوٹ رہی ہوں گی، غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے گھر کی صفائی کر لیں گے اور کوڑا باہر اکٹھا کر دیں گے، لیکن ہاکار مچ جائے گی، شور مچ جائے گا۔ تو وہ کام جو ان سے کرائے جاتے ہیں اسے خود نہیں کر سکتے، لوگ آپس میں طے کر لیں کہ اب ہم گزار لیں گے اسے، سب مل کے کچھ بنا لیں اپنا۔ یہ تو بہت چھوٹے سے لیول کی بات ہے جس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کی محنت کی وجہ سے ان کا کیپٹل بڑھتا ہے اور سرمایہ بڑھتا ہے، یہ نظر نہیں آتا اتنا کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو پھر ان کا کیپٹل بھی نہیں بڑھے گا، ان کا سرمایہ بھی نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ اصل محنتیں انہی کی ہوتی ہیں، ان کے مینوپولیشنز ہوتے ہیں۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو پھر فرعون نے جہاں جو اپنی حکومت تھی اور سلطنت تھی اس میں جو شہر تھے وہاں سب جگہ اعلان کرایا کہ اب ان کا پیچھا کرنا ہے، فوجیوں کو کال کیا۔ آج کے دور کی طرح فوجیوں کی کوئی الگ بیرکس نہیں ہوتی تھی، ہر شہری فوجی ہوتا تھا، انہی شہریوں میں فوجی ہوتے تھے، جب ضرورت ہو لڑنے کی تو انہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، ورنہ پھر وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ضرورتوں میں رہتے تھے۔ تو اس نے اعلان کرایا اب کچھ فوج تو تھوڑی سی کیپٹل میں ہوتی ہے، باقی اور دوسری جگہوں پہ لوگ بکھرے ہوتے ہیں، تو اتنے لوگ کافی نہیں تھے جو 6 لاکھ لوگوں کا پیچھا کریں۔ تو اس نے پھر اناؤنس کرایا اور حکم بھیجا باقی تمام شہروں میں کہ فوجی سب اکٹھا ہوں۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور یہ ان کے حوصلے بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس اعلان میں جانتے تھے وہ لوگ کہ کتنے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، دوسرے شہروں کے لوگ بھی جانتے تھے، لیکن جن کی ہمتیں پست ہو جائیں، جو صدیوں سے غلامی میں ہوں، ان کا انداز یہ ہوتا ہے جو تاریخ میں تاتاریوں کی حکومت، تاریخ میں جو تاتاریوں کا دور گزرا تو اس میں ایک جنریشن گزرنے کے بعد ایک واقعہ تاریخ کا سب کی مثال کے لیے کافی ہے کہ لوگوں کے حوصلے کتنے پست ہو گئے تھے۔ وہ جو ٹیرر انہوں نے پھیلایا تھا اور قتل عام کیا تھا اس سے، کہ ایک عورت کسی مرد سے کہتی تھی، تاتاری عورت مسلمان مرد سے، کہ یہیں کھڑے رہنا، اور وہ گھر جا کے تلوار لے کر آتی تھی، وہ وہیں کھڑا ملتا تھا اور سر قلم کر دیتی تھی۔ یہ غلام قوم اور جن کے حوصلے پست ہو جائیں یہ ان میں ہوا کرتا ہے۔ تو قلیلون تھوڑی سی تعداد کا مطلب نہیں ہے یہاں پر کہ تھوڑی سی تعداد ہے، یہ لاکھوں بھی ہمارے تھوڑے سے لوگوں کے کنٹرول کے لوگ ہیں، کوئی یہ زیادہ نہیں ہے یہ۔ فَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ہمیں انہوں نے بہت غصہ دلایا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم بہت سپیریئر ہیں اور بہت الرٹ لوگ ہیں۔
تو تم لوگ آ جاؤ اور انہیں پکڑ لائیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، یہ ان کی مت ماری گئی تھی، یہ آخری لمٹ تھی جہاں سے اللہ کا نظام بدلنا تھا، اور یہ اکٹھا اس لیے کیے جا رہے تھے اللہ کے قانون میں کہ یہ سب اپنی موت کی طرف چل دیں۔ یہ تھا وہ طریقہ جس کے ذریعے ہم نے انہیں محروم کیا، اپنے فرمایا کہ ہم نے انہیں محروم کیا اپنے ان کے باغوں سے، ان کے چشموں سے، جن چیزوں کو وہ استعمال کرتے تھے، جہاں رہتے تھے، کہ اب یہ خالی ہو جائیں گے، ان کا اونر نہیں بچے گا۔ تو جگہ جگہ سے ان کو سمیٹا گیا، یہ اللہ کا نظام تھا کہ سمیٹ کے پھر بستی سے نکال دیا گیا، یہ اپنی موت کی طرف جانا تھا ان کو۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور اپنے آرام دہ مکانوں اور خزانوں کو چھوڑ کر ان کو نکلنا تھا۔ کذالک، تو ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کا جو اچھی چیزیں تھیں بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ تو اب ایک وراثت تو یہاں سمجھ میں آ رہی، کوئی پھر وہاں پر فرعون کسی کا نام نہیں تھا۔ فرعون تو ایک ڈائنیسٹی تھی جس کا ہر ہیڈ فرعون کہلاتا تھا، کہ باپ بھی فرعون تھا، بیٹا بھی فرعون ہوگا، نام الگ الگ تھے ان کے۔ یہ لوگ جو نکلے یہ مارے گئے، یہ ختم ہو گئے، یہ ڈوب گئے، لیکن بنی اسرائیل بھی سارے نہیں نکل گئے تھے، پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، کونے کونے میں۔ جب ایکسوڈس ہوتا ہے، جب پوری آبادی باہر نکلتی تو سب نہیں نکل جاتے، بڑی تعداد نکل جاتی ہے، لیکن پھر بھی اچھی خاصی تعداد پیچھے چھوٹتی ہے جو نہیں جاتے اور نہیں نکلتے۔ تو جب وہاں انہی سے چھین کر سب چیزیں اکٹھی کی تھیں، انہی سے چھین کر ان کے باغات تھے اور مکان تھے، وہ نکل گئے تو یہ چیزیں ان کی ہو گئیں، پھر وہاں ریکلیم کرنے والا نہیں تھا۔ حکومت تو اس کے بعد بھی فرعون کی ہوئی، سرکاریں تو انہی کی رہیں اور بہت لمبے عرصے تک رہیں۔ یہ نظام جو اس ڈائنیسٹی کا تھا بہت لمبے عرصے آگے چلا۔ تاریخ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 50 سال پہلے تک، لیکن یہ اتنے کمزور ہو گیا تھا اس وقت کہ پھر چھین جھپٹ کرنے والے وہ سب ختم ہو گئے تھے، نکل گئے تھے وہاں سے۔ تو انہوں نے اپنی چیزیں بہت بڑی تعداد میں واپس لیں، بہت سے مکانات ملے انہیں، بہت سے خزانے ملے، بہت سے باغ اور چشمے ملے۔ تو اب نسبتاً وہ کمپیریٹیولی آرام سے رہنے لگے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ وہ یہ وراثت جو کچھ وہ چھوڑ گئے تھے، چھوڑنے والوں کی وہاں کے بچے ہوئے لوگوں کو ملی، لیکن صرف اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہی مصر میں ایسا ہو گیا۔ قرآن نے دوسرے مقام پر بتایا، سورہ اعراف، سورہ اعراف کی آیت نمبر 139، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ لیکن اس سرزمین میں بات کر رہے ہیں ہم، یہ اللہ کی زمین تو چاروں طرف ہے، یہ باؤنڈریز، پولیٹیکل باؤنڈریز لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ ایجپٹ، یہ مصر ایک بڑا کلچر تھا، ایک بڑی تہذیب تھی، وہ اب بڑا کلچر اور بڑی تہذیب نہیں رہی۔ وہاں جو وہ بڑے بڑے اونچے اونچے پیرامڈز بناتے تھے اور اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے تھے، وہ دور ختم ہو گیا۔ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی پہاڑ جو تمام دنیا میں مشہور تھی، وہ دور بھی گیا۔ اب کسی اور علاقے کو اوپر اٹھنا تھا، اس جگہ پر بھیجا گیا، کہا کہ ہم نے وہ لوگ جو کمزور ہوئے تھے، جو زمین میں کمزور تھے، کمزور مانے جاتے تھے،
ان کو وارث کیا اس زمین کے ایسٹ اور ویسٹ کا. ایسٹ اور ویسٹ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایسٹ میں تھے اور صرف ویسٹ میں تھے. ایسٹ اور ویسٹ کا وارث کیا کا مطلب یہ کہ اس سارے علاقے کا. تو ہم نے اس زمین کے ایسٹ اور ویسٹ کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بتایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں برکت رکھی تھی، جسے آج اسرائیل کہا جاتا ہے. وہ جو فلسطین کی سرزمین، وہ ملک کنعان تھا اس دور کا. جب یہ 1948 میں اسرائیل کو دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے ملک سے تو ان کو مار مار کے نکال دیا جائے، برداشت کسی یورپ کے کسی ملک نے برداشت نہیں کیا تھا. جیوز کو سب جگہ ظلم ہو رہے تھے. جرمنی کا تو نام مشہور بہت ہو گیا، زیادہ بڑے اسکیل پر کیا تھا انہوں نے، ورنہ کوئی یورپین کنٹری ایسا نہیں تھا جہاں ان پر ظلم نہیں ہو رہے تھے اور ان کو دبایا نہیں، کچلا نہیں جا رہا تھا. یہ ایک نیچرل کانفلکٹ تھی کہ جیوز کو وہ برداشت کرسچنز نہیں کرتے تھے. تو 20th سینچری میں 20ویں صدی میں آ کر اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، ورنہ بے پناہ نفرت کرسچنز یہودیوں سے کرتے تھے. ان کو بچہ بچہ نفرت کرتا تھا، کرائسٹ کلر، کہ عیسیٰ کے قاتل ہیں. حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا کا درجہ دیا تھا، خدائی کا، اور یہودی فخریہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹا نبی تھا، ہم نے اس کو صلیب دے دی. تو یہ بنیادوں میں نفرت ہے. یہ تو ادھر 20th سینچری میں ریزالو کچھ ہوئی، اور پبلک لیول کے اوپر بھی یہ نفرت میں کچھ کمی آئی ہے، آج بھی باقی ہے، ختم ہو نہیں سکتی. لیکن پولیٹیکل لیول کے اوپر یہ بالکل ختم ہو گئی، اس لیے کہ پوری 20th سینچری میں، پوری 20ویں صدی میں، اس سے پچھلی سینچری کے اندر بہت بڑی تعداد میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہوئے. انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے لیے کنسنٹ دی تھی یا اشارہ دیا تھا پوپ نے. جب پوپ نے کہہ دیا تو 75% کرسچنز نے دنیا کے مان لیا. اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ، بین المذاہب مذاکرات، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اس دور میں جب یہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ جیو کرسچن ڈائیلاگس، عیسائیوں اور یہودیوں کے ڈائیلاگس، مذاکرات، سمواد. تو بہت بڑی تعداد میں ہوئے جگہ جگہ پورے ویسٹرن ورلڈ میں، یورپ اور امریکہ میں. اور ڈائیلاگ ہونے سے نفرتیں ہمیشہ کم ہوتی ہیں. اسلام نے بھی ڈائیلاگ کی بات کی ہے جو ہم نے روک دیے ہیں، کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان سے تم کہو، اس میں یہودی شامل ہیں، کہ ان سے کہو کہ ہمارے تمہارے درمیان جو چیز کامن ہے آؤ اس پر تو اکٹھے ہوں، باقی چیزوں کو ریزالو کرتے رہیں گے، لیکن اس کے اوپر ہم لڑنا چھوڑ کر اکٹھے ہو جائیں. قرآن نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ ایسا نہیں کریں گے کہ اگر غلط نظام پھیلا ہوا ہے اور غلط عقائد ہیں تو انہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے، ان کے خلاف دلیلیں نہیں دیں گے، وہ تو دو، اسے جاری رکھو لیکن احسن طریقے سے. اور احسن اس طریقے کو کہتے ہیں جو دوسروں کو اچھا لگے، اپنے آپ کو نہیں. ہمارے یہاں یہ ڈائیلاگس کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایک زمانہ ہو گیا، ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں نفرتیں جو ہیں وہ صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے دوسروں کی ابھاری ہوئی ہیں، بڑھائی ہوئی ہیں. بہرحال جب اسرائیل کو لا کر وہاں بسایا گیا، بائی فورس دنیا کی بڑی طاقتوں نے طے کیا، مسلمان تو بالکل سمندر کے جھاگ کی طرح تھے ان دنوں میں،
دنیا کے بہت بڑے حصے میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی اس وقت بھی تھے، لیکن دنیا کے بہت بڑے حصے میں لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اسلام کوئی مذہب ہے. اتنے زیادہ بے اثر تھے دنیا کے اندر اس دور کے اندر. یہ تو رینائسنس اس کے بعد ہوا ہے، پھر ابھرنے اور نظر آنے شروع ہوئے ہیں. تو جب اسرائیل کو وہاں بسایا گیا تو اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا گیا جو کئی صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے، تو اس حصے کو بھی، اس کا اشارہ بھی قرآن کے اندر ہے. بہرحال یہ لوگ جو اس وقت علم سے دور ہونے کے بعد اور اس جو طرز زندگی قرآن نے بتایا اس سے دور ہونے کے بعد پوری دنیا میں جن کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بالکل انسگنیفیکنٹ تھے، شمار ہی نہیں ہو، ان کا نام ہی نہ لیا جائے، ان کا نام جانتے ہی نہ ہو لوگ. یہ سب بڑی غریب بستیوں کی طرح غریبوں کی سی زندگی گزارتے تھے فلسطین میں. یہودی آئے وہاں اور پانی کی نہریں بہنے لگی چاروں طرف، پانی کم ہے وہاں، لیکن انہوں نے، ان کا واٹر مینجمنٹ تھا کہ بہت کم عرصے میں وہاں چاروں طرف پانی پانی ہو گیا، وہاں خوشحالی آ گئی. یہ ان کا مینجمنٹ تھا، یہ صدیوں تک نہیں کر سکے، یہ وہاں غریبوں کی زندگی گزارتے تھے، یہ ان کی ایفیشینسی تھی. تو اس کے بارے میں، اس سرزمین کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ اس جگہ ہم نے برکت رکھی ہے. کہ پھر اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث ان کو بنا دیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور وہ دور ختم ہو گیا جہاں مصر ایک بڑا کلچر تھا اور بڑی تہذیب تھی اور اونچی اونچی عمارتیں بنا کرتی تھی، وہ دور ختم ہو گیا، وہ سب برباد ہو گئے. ایسے تمہارے رب کی بات جو ہے وہ پوری ہوئی، اور بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے. یہ صبر کون سا صبر؟ کہتے ہیں ڈٹے رہنے کو، استقامت کو. یہاں تو برس حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تیار کرتے رہے کہ یہاں سے نکلو اور نکلنا ہے، اور وہ تیار نہیں ہوتے تھے. پھر وہ جو ایکسوڈس کہلاتا ہے، خروج، وہاں سے نکلے، مائگریشن، ہیوج مائگریشن قوم کا. اور جب سمندر پار کر گئے، فرعون کا لشکر ڈوب گیا، تو اس کے بعد جگہ جگہ پھسل جاتے تھے، جگہ جگہ نافرمانیاں کرتے تھے. اور آخر میں یہ بھی ہوا کہ جب انہوں نے کہا یہاں ہم من و سلوا کھاتے کھاتے تھک گئے، اب لہسن اور ککڑی کی ضرورت ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ ہے تمہارے لیے سرزمین، تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی کا مطلب یہ کہ یہ اعلان کر دیا، کہ یہ بتا دیا تھا کہ اللہ کے نظام میں طے ہے کہ تمہیں وہاں پر جانا ہے اور وہاں بسنا ہے، وہاں رہنا ہے، وہاں حکومت کرنی ہے، وہاں تمہیں پاور ملے گی، وہاں اقتدار ہوگا. اور یہ اعلان ہو گیا اللہ کی طرف، انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ وہاں ہم نہیں جائیں گے، وہاں تو جنگ ہو جائے گی اور جنگ میں ہم نہیں لڑ سکتے، ان سے مارے جائیں گے. تو سب کس صبر کی یا کس استقامت یا کس ڈٹے رہنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کے بعد کی بات ہے. اللہ کے نظام کے اندر یہ 50-60 سال جو ہیں، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ جب انہوں نے منع کر دیا، وہ جو دوسری نسل آئی جو ڈیزرٹ میں پلی تھی، جو ڈیزرٹ میں پیدا ہوئی تھی، ان کا انداز کچھ اور تھا. وہ غلامی میں پیدا نہیں ہوئے تھے. تو وہ لوگ ہیں جن کی استقامت تھی اور جن کے، اور تقریباً 40 سال تک ان کی تربیت ہوئی وہاں ڈیزرٹ میں، سختیوں میں رہنے کی. اور پھر وہ اللہ کے وعدے کے مطابق وہ وعدہ ان کے ذریعے پورا ہوا اور وہ سرزمین میں داخل ہوئے. پھر وہاں بہت لمبے عرصے تک ان کو حکومت ملی، ان کو پاور ملی، وہ ایک بڑا کلچر بن کے ابھرا. کہ ایسے تمہارے رب کا وعدہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہوا
ان کی استقامت، ان کے ڈٹے رہنے کی وجہ سے، ان کی اسٹیڈ فاسٹنس کی وجہ سے، اور ادھر ان کا شیرازہ بکھر گیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. اور یہ جو ان کا کلچر تھا، یہ جو کچھ یہ ڈیولپ کیا تھا اور جو کچھ انہوں نے وہاں بنایا تھا، اور وہ جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک دنیا کے 7 عجائبات 7 ونڈرز آف دی ورلڈ میں سے تھا، وہ جو انہوں نے پیرامڈز ایریکٹ کیے تھے، دوسری اونچی اونچی بلڈنگ بناتے تھے، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ان چیزوں کی تباہی شروع ہو گئی. تو یہ نظام بدلا اللہ کے یہاں. پھر وہ آئے تھے، اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ اب ہم ان کو امامت دیں اور ان کو وارث بنائیں. تو وارث بنانے کا یہ مطلب تھا، وارث بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہیں پر ایجپٹ میں، وہیں مصر میں اب بنی اسرائیل کی کوئی حکومت ہو جائے گی. وہاں بھی لوگوں کو بہت کچھ اس وقت اپنی کھوئی ہوئی چیزیں مل گئیں، بہت سی انہی کی چھوڑی ہوئی چیزوں پہ قبضہ ہو گیا ہوگا. لیکن دنیا کے ایک دوسرے حصے میں جیسے کہا کہ اس سرزمین کو ہم نے برکت دی تھی، کہ وہ ان کے لیے لکھ رکھی تھی، اور اب پھر ایک کلچر، ایک تہذیب وہاں پر ابھری. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اور ہمارا ارادہ یہ تھا، یا ہماری اسکیم آف تھنگز میں یہ تھا کہ زمین میں ان کو پاور دیں، وہاں وہ ٹھہر کر مستقل رہیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور ہماری اسکیم آف تھنگز میں یہ تھا کہ ہم ان کو دکھا دیں، ان کو وہی انجام دکھا دیں جس کا ان کو خوف تھا، جس کی وجہ سے جو پاور کے اندر تھے اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے رول کرتے تھے، کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تعداد بڑھ جائے اور ان کے کچھ قبضے ہو جائیں یہاں پر، اور یہ تختہ ہمارا الٹنے. ہم نے وہی دکھا دیا انہیں، فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو، جن چیزوں سے اس کا انہیں خوف تھا اور جن چیزوں سے وہ ڈرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اور ہم نے، اب یہاں سے پھر بات تبدیل ہو رہی ہے. فرعون کا ذکر تھا کہ اس کا لشکر ڈبو دیا، تو ایک دوسرا کلچر، ایک دوسری تہذیب ابھرنا تھی، اور یہ ہماری اسکیم میں تھا. اللہ نے فرمایا، اور پھر اب شروع کیا کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ کا آنا. حضرت موسیٰ کی والدہ کو، ام موسیٰ کو ہم نے وحی کی کہ بچے کو دودھ پلاؤ. اب اس سے پہلے کی باتیں چھوڑ دی ہیں، یہ آپ کی سمجھ کے اوپر، یہ قرآن کا انداز ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش ہو گئی ہے، اور یہ وحی کی ان کی والدہ کی طرف کہ تم انہیں دودھ پلاتے رہو. فرعون کی طرف سے اعلان یہ تھا کہ ان کے بچوں کو مار ڈالا جائے، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اس دور کے. یہ شروع سے نہیں چلا آ رہا تھا، نہیں تو ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون نہیں ہوتے، ورنہ وہ 6 لاکھ کی تعداد نہیں ہوتی جس میں بہت بڑی تعداد مردوں کی تھی. قرآن شریف میں کئی جگہ آیا ہے کہ ان کے لڑکوں کو تو وہ قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. اگر ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہوتے سینچری سے تو وہاں مرد بچتے ہی نہیں، اور ایسا نہیں کر سکتے، ان کو ضرورت تھی، وہ تو لیبر وہی ہے، کام کرنے والے وہی ہیں، انہی کے پیسوں سے یہ بڑے ہوتے تھے، تو ان کو سب کو نہیں مار سکتے. یہ درمیان میں فیز آئے تھے ایسے چند مرتبہ. ان کا بہت بڑھ گئی آبادی، بائبل میں ہے کہ اب آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ان کی، تو اس پر وہ کئی جنریشن سے تشویش میں تھے کہ اس ٹرینڈ کو روکا جانا ضروری ہے. اس میں پہلے تو انہوں نے، بائبل میں ہے کہ نرسز سے کہا، دائیوں سے، بنی اسرائیل کی ہی نرسز سے، ان کو بلا لیا، ان کو پیمنٹ کیا، یا سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گی، ہماری بات مانیں گی، حکم مانیں گی، کہ جو ڈیلیوری تم کرایا کرو اس میں اگر لڑکا ہو تو اسے مار دیا کرو. یہ پہلے عام اعلان نہیں کیا تھا، ان دائیوں نے نہیں، ان نرسز نے نہیں کیا ایسا. اب ویٹ کر رہے ہیں نا کہ جگہ جگہ اب آبادی بڑھنا رک جائے گی. اس میں بھی ایک جنریشن گزر گئی ہوگی،
کہ دیکھا یہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا نرسز سے، تو نرسز نے یہ ایکسکیوز دیا کہ یہ ایجپشین مصری عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، یہ بڑی ٹف ہوتی ہیں، رف اینڈ ٹف، اور ہمارے تو پہنچنے سے پہلے ہی ان کی ڈیلیوریز ہو جاتی ہیں، ہماری ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کو کہ ہمیں موقع یہ ملے کہ ہم لڑکے کو مار دیا کریں. تو پھر اس کے بعد مشورہ کر کے یہ اعلان کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے دریا میں پھینک دینا. اب مار دینے کے بعد کہیں کوڑے میں ڈال دیں گے تو نظر نہیں آئے گا. بنی اسرائیل کی بستیوں کے اندر تو وہ رہتے نہیں تھے، یہاں سلمز اور جھگی جھوپڑی کالونی میں ملینائرز نہیں رہتے، ان کی بستیاں الگ ہوتی ہیں، ان کی الگ ہوتی ہیں. تو وہاں اگر وہ بچے مارتے رہتے، سچ مچ مار دیتے جو حکم دیا گیا، ہر گھر کے اندر کوئی گھس کر پولیس اور فوج اتنی بڑی تعداد کے اندر پتہ نہیں لگا سکتی، لوگ ایک دوسرے کی انفارمیشن نہیں دیتے. تو اعلان یہ کیا کہ اب بچوں کو دریا میں ڈالو جو لڑکا پیدا ہو. یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی ماں کو وحی کی کہ تم دودھ پلاتی رہو. اس کا مطلب یہ کہ کچھ عرصے تو تم ان کو پال سکتی ہو، کچھ دنوں، فوراً ان کو کہیں مارنے کی یا دریا میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب یہ اندازہ ہو کہ اب پکڑے جائیں گے تو اس وقت اس سے پہلے ہی پھر تب لے جا کر دریا کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف مت کرنا، ڈرنا مت، اور اندر سے بھی کسی طرح کا تمہیں رنج نہ ہو، اس لیے کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو ہم تمہاری طرف لوٹا دیں گے، اور اس کو تو رسولوں میں سے ہونا ہے. یہ وحی کیسی تھی؟ حضرت موسیٰ کی جو والدہ کی طرف آئی تھی، کوئی نبوت والی وحی تو تھی نہیں ہے، لیکن قرآن نے صاف لفظوں میں 3 جگہ کہا ہے یہ کہ ہم نے جتنے رسول بنائے وہ سب مرد تھے، عورتوں میں سے نہیں تھے رسول. اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ یہ ذمہ داری یا فریضہ مردوں کو کیوں دیا تھا. جو بیولوجیکل جو کنسٹرکشن ہے اس کے اندر جو جسمانی طور پر جو مردوں کی قوتیں ہیں ان کی ضرورت تھی، اور اس کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں. کسی جگہ الگ ٹاپک یا الگ موضوع ہے، اگر عورتوں کو بنایا جاتا، مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ عورتیں کوئی عقل میں یا کسی اور مینجمنٹ میں کہیں انفیریئر ہوتی ہیں، یا ایمانداری میں بری ہوتی ہیں، یا سچائی کے اندر ان کے کوئی کمی ہوتی ہے. بائبل تو یہ کہتی ہے کہ بہت سی عورتیں بھی پروفٹ ہوئیں، نبیہ ہوئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی وہ نبیہ کہتے ہیں، ان کی بڑی بہن کو، کہ وہ بھی پروفٹس میں سے ایک تھی، پروفیٹسز میں سے. لیکن بہرحال قرآن نے کہا کہ کوئی رسول سارے مرد تھے. تو یہ وحی کیسی تھی، اور وحی کا کیا مطلب ہے جو حضرت موسیٰ کی طرف ہوئی تھی؟ وہی کہتے ہیں ایک سٹل، غیر محسوس، خفیہ ایک ایسا اشارہ جو دوسروں کو نہیں محسوس ہو. یہ لفظی معنی ہے، لٹرل میننگ. یہ وحی کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، یہ دوسری جگہ پھر بھی سورہ طٰہٰ کے اندر بھی یہ بات کہی، اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ. جب ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف جو کچھ بھی وحی کی، یعنی یہ کوئی رسولوں والی وہ وحی نہیں ہے کہ اب جاؤ اور لوگوں کو بتا دو. یہ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے نہیں ہے، ان کی اپنی گائیڈنس کے لیے تھی. ان اقذفی فی التابوت فاقذفی فی الیم، کہ اب پھر تم اسے یہاں پہ بتایا وہاں تک دریا میں ڈال دینا. یہاں پہ یہ ڈیٹیل ہے کہ ایک تابوت کے اندر، ایک باکس کے اندر بچے کو رکھنا اور دریا کے اندر ڈال دینا. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر ایسا ہوگا تاکہ پھر وہ اس کو جو ہے مر نہیں جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، یہ زندگی ختم ہونے کے لیے نہیں آئی ہے. دریا اسے
ساحل کے حوالے کر دے گا، دریا اسے کنارے اپنے کنارے کی طرف دے دے گا. یہ ہم نے وحی کی تھی. اب یہ وحی کی دوسری مثال، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی تھی. یہ وحی شہد کی مکھی کو کی قرآن نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی. تب کیا کسی کوئی خاص مکھی تھی، کوئی رسول بنائی گئی تھی اس کی طرف بھیجی تھی؟ اس دور کی ایک جب کے بھی آیت ہوگی جب کے لیے اللہ نے فرمایا ہوگا ایک مکھی تھی، اس کو وحی کی تھی. شہد کی مکھی کا مزاج یہ بنایا، اس کے سوبھاؤ کے اندر، اس کی نیچر کے اندر کیا کیا رکھ دیا، اس کو قرآن نے وحی سے تعبیر کیا ہے. اسے وحی کہا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی، یعنی اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تم اپنے چھتے بنانا پہاڑوں میں، لوگوں کے گھروں میں، پیڑوں میں، اور تم اپنے چھتے بنانا پہاڑوں میں، پیڑوں میں، اور خود لوگ تمہارے لیے جو چیزیں فراہم کریں گے اس کے اندر، یہ بی کیپنگ باکسز، تو ان میں تم اپنے چھتے بنانا. شہد کی مکھی کی وحی ہوئی ہے. پھر وحی کا ایک طریقہ وہی یہ بھی تھا کہ ڈائریکٹ نہیں، وحی فرشتوں کے ذریعے ہوتی تھی. ایک وحی کا طریقہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ نبی کے قلب پر، اس کے ہارٹ پر القاء کر دیا، انسپائر کر دیا، ڈائریکٹ پیغام پہنچ گیا. ایک وحی کا طریقہ یہ تھا کہ فرشتے لے کر آتے تھے اور فرشتے ٹھیک سے سناتے تھے ایسے کہ وہ چیزیں یاد ہو جائیں اور سمجھ میں آ جائیں. تو اب یہ بھی ہوا کہ حضرت مریم پر بھی آئی ہے اس طرح کی وحی جو فرشتوں کے ذریعے ہوئی. لفظ وحی نہیں ہے لیکن اب فرشتے آ کے کلام کر رہے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت 45 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مریم. اور فرشتے آئے، انہوں نے مریم سے کہا کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے کلام کی، اپنے کلمے کی جو اس کی طرف سے آئے گا، اور اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو اب یہ فرشتوں نے جا کر کہا حضرت مریم سے، فرشتے ہی تو نبیوں اور رسولوں کے پاس آتے تھے کہ تو وہی ہوتی تھی وہ، اب یہ حضرت مریم کے ساتھ ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ کی وحی نہ تو شہد کی مکھی والی وحی تھی کہ یہ تو نیچر اور سبھاؤ کے اندر رکھ دیا ساری شہد کی مکھیوں کے. یہ حضرت مریم والی وحی بھی نہیں تھی کہ فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے جا کر ان سے کہا. تو یہ وحی کیا تھی؟ ایسے ہی کوئی القاء جو یہ لوگ جگہ جگہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں الہام ہوا، یہ اس طرح کی بھی نہیں تھی. اگر یہ کہا جائے جیسے شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دیا تو ساری شہد کی مکھیوں کا یہ نیچر بنا دی کہ وہ اپنے چھتے بنائے فلاں فلاں جگہوں پہ، کیسی جگہوں پر اپنے چھتے بنائے. ان کا مزاج تو وہی یہ بھی نہیں ہے. یہ تو تمام عورتوں کو ایک مزاج اگر جو دے دیا ہو اس کو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہد کی مکھی جیسی وہی ہے. وہاں بات بڑی اسپیسیفک ہے. بات یہاں تک کہی جا کے کہ ان کو رسول بنائیں گے ہم اسے تمہاری، اگر خالی اتنا ہوتا کہ اسے دل میں ڈال دیا جاتا، ان کے اپنے دل کی ترکیبیں ہیں اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہیں وہ، کہ اسے ہم باکس میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں گے، باکس ایسا بنائیں گے کہ نہیں ڈوبے ہو، پھر ہو سکتا ہے یہ بھی دل میں ڈال دے کہ اس کو تو دریا کنارے پہ ڈال دے گا. لیکن بات اس سے اور آگے، اس وحی میں شامل ہے کہ اب خوف مت کرنا، ولا تخافی ولا تحزنی، یہاں تک بھی مانا جا سکتا ہے. انا رادوہ الیک، اسے تو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے ہم. اب یہ بات آگے بڑھ گئی، یہ بڑی اسپیسیفک بات ہے جو کہی جا رہی ہے، جو ڈائریکٹ ایک میسج دیا جا رہا ہے کسی ایک کو. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے نیچر میں یہی کہ قلبی اطمینان ہو گیا. اچھا اسے بھی کوئی ایسے ڈال دیا ہو دل میں، کوئی عورت اپنے دل کے اندر بنا لے کے آ جائے گا، ایک امید کے طور پر وہ اللہ کی طرف سے ڈال لی کہ میرے پاس آ ہی جائے گا کسی نہ کسی شکل میں اللہ چاہے گا. تو نہیں، اس کے آگے کا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے رسول بنانا ہے.
یہ بہت بڑی بات ہو گئی اور بڑی اسپیسیفک نیوز ہو گئی. یہ کوئی عورتیں بیٹھ کر اپنے دل کے اندر خیال نہیں لائیں گی. یہاں صدیوں سے ان کے اندر کوئی رسالت کا سلسلہ چل رہا ہوتا. جب وہ دور ہوتا کہ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے جو ہیں 2 نبی، ایک اسماعیل حضرت اسحاق ہے، ایک حضرت اسماعیل ہے، پھر حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف. اس دور کی عورتیں تو کوئی دل میں یہ خیال پال لیں کہ ہمارا بیٹا شاید رسول ہو جائے. اب یہ جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں بنی اسرائیل وہاں پر پستے ہوئے، اور اس صدیوں وہاں پر اس دور میں وہاں پر مصر کے اندر کوئی رسول نہیں آ رہا ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوا ہے. وہاں اسپیسیفک یہ بات بھی ان کے علم میں آنا کہ یہ تو رسول بنے گا، یہ نہ صرف بچے گا بلکہ تمہارے پاس واپس آئے گا، اس کو رسول بننا ہے. یہ بڑا اسپیسیفک پیغام ہے یہ جو ان کو دیا گیا. یہ ایک باقاعدہ وحی ہے. یہ وحی نارمل دل میں سارے لوگوں کے جو خیالات ڈال دیے جاتے ہیں اس طرح کی اوسط درجے کے وہ خیالات ڈال دینا نہیں ہے، اور فرشتے بھی آ کر نہیں کہہ رہے. تو یہ ان کی وحی کیا ہے؟ آگے چلیں ہم. تو یہ بہرحال یہ وحی جو ہے ہمیں کیفیت اس کی نہیں معلوم کیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے ذہن کے اندر تفصیل کے ساتھ میں باقاعدہ ڈالی گئی ہے، ساری ڈیٹیلز ڈالی گئی ہیں کسی ایک کے. یہ ایک جنرل عام بات نہیں کہ دل کے اندر جیسے عورتوں کا ایک مزاج بنا دیا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی. یہ وحی جو ہے تو قرآن نے کہا 3 طرح سے ہوتی ہے. سورہ شورا میں بتایا کہ وحی کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یا اللہ کے کلام کسی کے کرنے سے، اللہ کے کسی سے کلام کرنے کے، انسانوں میں سے کسی سے اللہ کلام کرے تو 3 طریقوں سے ہوتا ہے، چوتھا کوئی نہیں ہوتا. یہ کہہ دیا. سورہ شورا کے اندر آیت نمبر 51 ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. کسی بشر سے اللہ کلام ان 3 طریقوں کے علاوہ نہیں کرتا. کہ ایک تو پہلا ایک طریقہ تو اس میں ہوتا ہے کہ وحی کی ڈائریکٹ قلب کے اوپر پیغام پہنچا دیا. او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ کی آواز آئی. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا وہ اپنے رسول کو بھیجتا ہے. یہ فرشتے بھی رسول ہے نا، بھیجا ہوا پیغام لے جانے والا، میسنجرز. یا وہ اپنے رسول کو بھیجتا ہے جو اس کے اللہ کے اذن سے جو اللہ کی چاہتا ہے وہ ان کو وحی کرتا ہے، وہ فرشتہ. یہ 3 طریقے ہوتے ہیں. یہ تینوں طریقے ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ نبی اور رسول نہ ہو. اس حصے کے اوپر بعض لوگوں نے ایسی بحث کی ہے اس جگہ پر کہ یہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کسی طرح کا الہام ہو، کچھ القا ہو اللہ کی طرف سے. یہ نہیں ممکن ہے. یہ صرف رسولوں کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا. تو فرشتے حضرت مریم کے پاس بھی آئے. یہ تیسرا طریقہ ہے. یہ جو بتایا گیا کہ کیسے وحی نازل ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا. کسی اور نبی یا رسول سے ایسے نہیں کیا جیسے حضرت موسیٰ سے کیا تھا، پردے کے پیچھے سے. یہ کہیں نہیں کہا گیا کسی اور کے ساتھ نہیں ممکن ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہوتا ہے یا کبھی ہوا یا کبھی ہوگا، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی اور کے ساتھ، کہ اس آواز کہیں گونجے کسی جگہ آئے اور یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے. ہسٹری میں کہیں ہوا نہیں، کبھی نہیں ہوا تو شاید کبھی نہیں ہوگا. اور یہ ایک پہلا طریقہ بتایا کہ ڈائریکٹ قلب پر وحی ہو جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ یہ وحی ہوئی کہ جو ڈائریکٹ ان کے ہارٹ پر ہوئی، اور وہ نبیہ نہیں تھی. تو اس اللہ کی طرف سے غیر نبی کو بھی کے لیے بھی یہ طریقے استعمال ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ نبی ہو تو فرق کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون نبی ہے کون جھوٹا ہے. جس پر وحی نہیں ہو تو وہ آ کے دعویٰ کر دے کہ میرے اوپر اللہ کا پیغام آیا میرے پاس. طریقہ کیا بچے گا اگر قرآن نے اسپیسیفک اگر یہ نہیں کہہ دیا کہ جن کو ہم نے رسول بنایا ان کے علاوہ کسی کے، نہ تو ہم نے قلب پر ہارٹ پر ڈائریکٹ پیغام بھیجا اور نہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر بات کرو. اگر یہ کہہ دیا ہوتا تو بات ختم ہو جاتی ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. اب فرشتے آئیں گے بھی نہیں وہی لے کر، حضرت جبریل آئیں گے نہیں دوبارہ. اب حضرت جبریل کا آنا بند ہو گیا. وہ بس وہیں تک کے لیے تھا. حضرت جبریل کو اسی دور تک کے لیے پیدا کیا تھا بس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور. اب خالی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں. تو یہ کہیں نہیں. اگر یہ ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے دعوے کرنے والے فلیٹ ڈائریکٹ جھوٹے.
ڈائریکٹ جھوٹے تو ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا، قرآن نے کہہ دیا کہ اب تمہارے رب کے کلمات بھی پورے ہو گئے، وتمت کلمت ربک، اب تمہارے رب کے کلمات اب نہیں آئے گا، اب وہی نہیں آئے گی، وہ جو لوگوں کی گائیڈنس کے لیے آتی ہے رسولوں کی معرفت اب نہیں ہوگا، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا، نعمتیں تمام ہو گئی، واتممت علیکم نعمتی، تو یہ بتا دیا تو ہم تو یہ ہمارے لیے تو بات پوری ہو گئی۔ اس کے لیے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی طرف سے اب کسی کے اوپر وہ لوگوں کے گائیڈنس کے لیے نہیں آئے گی، لیکن اس کی اپنی گائیڈنس کے لیے، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے وہی بھیجی، لوگوں وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہوگی، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ رسول نہیں ہوں گے، لیکن ان کے اپنے لیے حجت ہوگی کہ تم کسی کو وحی کی گئی کہ تم ایسا کرو۔ یہ چیزیں آئندہ بھی ممکن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ میں ہوا۔ رہے جھوٹے رسولوں کی بات، مثلا سکھ حضرات جو ہیں وہ گرو نانک کو یہ درجہ دیتے ہیں، اب تو خدائی کا دینے لگے ہیں، اب تو اس سے پہلے ان کو کم از کم درجے کو رسالت کے کہ ان کو جو کچھ ملا وہ واحے گرو کی طرف سے ملا، اللہ کی طرف سے ملا۔ ابھی بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں جو سکھوں کو بھی نہیں معلوم ہے، عام سکھوں کو نہیں معلوم، اپنے یہاں کی چیزیں نہیں معلوم، اس لیے نہیں معلوم کہ وہ گرنتھ صاحب کو پڑھتے تو ہیں نہیں، گرنتھ صاحب تو رکھا ہوتا ہے اوپر بہت کہیں، اس کو اتارنا ہی گناہ ہوتا ہے، پاپ ہوتا ہے، جب تک سب دھلائی نہ ہو اور کسی اونچی جگہ پر اور پھر خوشبوئیں نہیں لگائی جائے تو اب یہ روزانہ کون کر سکتا ہے، تو روز کوئی پاٹ کر بھی نہیں سکتا، وہاں چلے جاتے ہیں گرودوارے پر ہو رہا ہے، وہاں روزانہ صبح چلے جاتے ہیں، باقی دن میں چھٹی، وہ گرنتھی کر دیتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اس میں وہ بہت سی اور چیزیں بھی ملاتے ہیں ساتھ میں، وہ خالی صرف گرنتھ صاحب کا پاٹ نہیں ہوتا، وہ صبح کی ارداس کہلاتی ہے۔ تو یہ بھی بہت قریب کے دور کا شروع ہوا مذہب ہے، 500 سال سے کچھ زیادہ ہوئے، اور سب سے زیادہ یہ کٹے ہوئے ہیں اس کتاب سے جسے یہ اپنی مذہبی کتاب، مختلف قوموں کی جو مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ اپنی مذہبی کتاب سے تو یہ بہت قریب کے دور کے لوگ کٹے ہوئے ہیں، بالکل کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ گرو، یہ لوگ ان کو سب کو گرو کہتے ہیں نا، گرو نانک دیو جی، پھر اس کے بعد گرو انگد ہوئے، اور پھر اور دوسرے گرو ہوئے، اور پھر آخر میں گرو گوبند سنگھ جی ہوئے، اور اکالی سکھ کہتے ہیں کہ بس اب گروؤں کا سلسلہ بند، اس کے بعد گرو نہیں ہوں گے، وہ آخری گرو تھے ان گروؤں کے سلسلے میں، ساکشات گرو اب نہیں ہوں گے۔ یہ سکھ اب خدا کو لیے لفظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، واحے گرو، یہ گرو وہ واحے گرو، تو خدائی تو ان کی خدائی کی تو بات مت کرو، انہیں واحے گرو نہیں کہہ رہے، تم واحے گرو تو اسی کو کہہ رہے ہو، اور یہ گرو بھی واحے گرو کو ہی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اپنی نہیں کرائی۔ یہاں تک کی بات تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی میں نے بولی صرف ریمائنڈ کرائی، آپ کے ذہنوں میں نہیں ہوگی، لیکن کوئی آپ کو نئی معلومات نہیں دی، وہ چیز جو سکھوں کو بھی نہیں معلوم، کیجئے گا جگہ جگہ بات، اور لیکن ذرا نرمی سے کیجئے گا۔ واحے گرو لفظ جو ہے ان گروؤں نے کبھی نہیں بولا، کسی ایک نے بھی، پھر یہ کہاں سے لے آئے تم؟ 10 گرو میں سے کسی ایک نے بھی پورے گرنتھ صاحب کے اندر واحے گرو لفظ، خدا کے لیے واحے گرو لفظ نہیں بولا۔ اب ان کے یہاں خاص طور سے جیسے آپ کہیں یہ طے ہو گیا ہے کہ اللہ ہی اس کا اسم ذات ہے، اس کی پرسن کا نام اللہ ہے، کچھ اور کہہ دیں تو پھر اس کے مقام کے اندر کوئی کمی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ان کے یہاں جو ایسا ہو گیا جیسے پرسنل نام اس کا واحے گرو ہے، آپ کے ساتھ میں اللہ بھی کہہ دیں گے، کسی اور کے ساتھ میں ہندوؤں کے ساتھ میں ایشور بھی کہہ دیں گے، آپ بھی یہی کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایشور بھی کہہ دیں گے، اپنے گھر پہ تو ایشور آپ نہیں کہہ سکتے، اور اگر کہہ دیا تو سب لوگ چونکیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، اور باہر کہہ کر آئیں گے تو گھر کے لوگوں نے سنا بھی ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ کیوں ایشور کہا تھا۔ تو یہ ان کے یہاں بھی ہے کہ اسے یہاں پہ چاہے اللہ بھی کہہ دیں، وہ ہر ایک کو مسلمانوں سے ملتے تو کہتے دیکھیے گرو گرنتھ صاحب میں ایشور اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے، ہر مسلمان کو سناتے ہیں جو سکھ ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ کہا نا، سب سے پہلے اللہ کا نور پیدا ہوا۔ تو اب جب گرو گرنتھ صاحب، اور ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر گرو گرنتھ کے اندر گروؤں کے کلام میں اسے اللہ کہا گیا، گرو گرنتھ کے اندر گروؤں کے کلام کے اندر اسے ایشور بھی کہا گیا، گرو گرنتھ میں گروؤں کے کلام میں اسے کسی جگہ واحے گرو نہیں کہا گیا۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سکھ گرنتھیوں کو بھی نہیں معلوم ہے۔ میں نے کہا یہاں کے جو گرنتھی ہیں ان سے میں نے کہا تو بڑے کنفیوز ہوئے، وہ
میں نے کہا یہ آیا کہاں سے, لائے کہاں سے آپ گرو گرنتھ, یہ واحے گرو کہاں سے لائے؟ بولے وہ, میں نے کہا نہیں, مجھے کوئی, آپ گرنتھی ہیں, مجھے گرو گرنتھ صاحب کا کوئی, آپ کوئی شلوک, کوئی دوہا, کوئی آپ اس میں سے ریفرنس بتائیے کہ وہاں پر کہا تھا گرو نانک جی نے کہا تھا, آخری گرو نے کہا تھا, واحے گرو ان کو کہا تھا اللہ کے لیے. اللہ کا وہ آپ نہیں کہتے, ہمارے سامنے کہہ دیتے ہیں. جو خود انہوں نے لفظ بولا اسے تو بولتے نہیں, اور جو انہوں نے نہیں بولا وہ آپ نے مقرر کر لیا. یہ لائے کہاں سے آپ؟ بولے کہیں نہیں اسے. آپ گرنتھی ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے؟ تو پہلے نہیں آپ تو بہت جانتے, آپ بتائیے کہیں نہیں ہے. یہ بات کو ایک کچھ لوگوں کی ٹولی تھی بات کے دور کے اندر, جو ادھر ادھر کے اور بھی بہت سے لوگوں کے, جیسے بابا فرید کا اس کے اندر کلام ہے, بہت سے اور ہندو جو اس وقت کے الگ الگ اس طرح کے لوگ تھے جو توحید کی باتیں کرتے تھے, ان کا کلام ہے. ایسے ہی بات کو ان کی ایک ماننے والی ایک ٹولی تھی, وہ لوگ, انہوں نے نام دیا تھا یہ واحے گرو. یہ کسی گرو نے یہ لفظ نہیں بولا, یہ بات کے لوگوں نے یہ نام رکھا تھا ہے گرو گرنتھ کے اندر. لیکن اب اسے تو بنا دیا انہوں نے, اس کا نام ایسے گروؤں کا کلام ہے. تو گروؤں نے تو اس کو واحے گرو نہیں کہا تھا. بہرحال ان گروؤں میں سے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ رسول تھے. خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, رسول ہونے کا دعویٰ. وہ خود گرو نانک سے شروع ہو کر کسی اور کی تعریف اور اس کے اندر لگے رہتے تھے, تو خدائی کا تو سوال ہی نہیں ان میں. اب لے آئیے پھر رسالت کا تصور, اس کے بعد نیکسٹ. اور رسالت کا بگڑا ہوا تصور جیسے ان لوگوں کا ہندوؤں کیا ہوتا ہے, اوتار تو وہ نہیں مانتے, لیکن یہ کہ پھر بس وہی گرو نانک کی روح جو ہے وہ دوسروں میں ٹرانسفر ہوتی رہی. یہ نیا عقیدہ ہے, آل راؤنڈ اب سکھوں میں بن گیا, پہلے نہیں تھا یہ. اس پر بعض سکھ اسکالرز نے اس کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں کہ یہ تو غلط عقیدہ ہے. انسان ہوتے تھے اور گائیڈ تھے, وہ گرو کہتے تھے اپنے آپ کو, یا بعد کے لوگوں نے گرو کہا انہیں. گرو نانک نے خود اپنے آپ کو کبھی گرو نہیں کہا. بھئی گرو لفظ کو آپ قائم مقام یا متبادل یا مترادف یا سینونیم مان لیں آپ رسول کا, کہ بھئی رسول بھی گائیڈ کرتا ہے, گرو بھی گائیڈ کرتا ہے, تو گرو تو کہا ہے. انہوں نے خود گرو لفظ اپنے لیے نہیں بولا. تو رسول کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے اگر اس کو ذمہ داری دی اور رسول بنایا, لوگوں کو آگے بتا دے کہ مجھے رسول بنایا ہے, تو یہ کلیم ہی نہیں ہے کہیں سے. یہ سوال کرتے ہیں سکھ کے, دوسرے اور بھی بہت سے گروپ سوال کرتے ہیں. سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اور یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہوں گے اور بہت عظیم رسول تھے, لیکن یہ رسالت ختم ہو گئی. یہ ذرا سے نہیں دل کو لگتی, اب نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ اپنے اپنے گروؤں کو بعض کو مانتے ہیں کہ ان کا درجہ وہی ہوا کہ ایشور کی طرف سے ان کے اوپر سندیش آتا ہے. ان میں سے پہلے دعویٰ تو دکھائیے, پہلے ان کی کہی ہوئی بات تو دکھائیے کہ یہ جو جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے کسی کلام میں کہیں یہ پڑھے. صرف سکھوں کی بات نہیں ہو رہی, ہندوؤں کی بھی ان کی بات ہو رہی ہے, جن کو انہوں نے خدائی کا درجہ دینا شروع کر دیا ہے کہ ایشور کی طرف سے ان کے اوپر اترتا تھا. کبھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم رسول ہیں, یا ڈائریکٹ ایشور کے پاس سے جو کچھ آ رہا ہے وہ تمہیں ڈیلیور کر رہے ہیں انہی شبدوں میں, انہوں نے انہی الفاظ کے اندر نہیں کہا انہوں نے کسی نے. تو پہلی چیز تو یہ کہ جس کو کوئی ذمہ داری دے کر بھیجا جائے گا وہ آ کے لوگوں کو بتائے گا. اگر یہاں پر سرکار گورنمنٹ کسی کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اپوائنٹ کرے گی تو ساری پبلک کو معلوم ہوگا کہ اسے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنایا گیا, اور وہ اپنا یہی ٹائٹل یوز کرے گا, بتائے گا کہ لوگوں کو کہ میری اتھارٹی ہے. تو اب اس کی وجہ سے اس اتھارٹی کی ڈومین میں اس کے تحت جو چیزیں آتی ہیں اس میں تمہیں میرا کہنا ماننا ہے. یہ اناؤنسمنٹ پہلے ضروری ہے, اعلان ضروری ہے. جب اللہ کی طرف سے کوئی مقرر ہوگا کہ میرا یہ سٹیٹس ہے, فلاں فلاں رینج, اس رینج کے اندر فلاں فلاں باتوں میں تمہیں میری گائیڈنس پر چلنا ہے. ایک ایسی ہے کہ بھی کوئی کھڑا ہو گیا, اپنے ریفارمر ہے کھڑا ہو گیا, تو کوئی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے حکم نہیں کہ میرے ہی پیچھے چلنا ہے. تو پہلی چیز تو ضروری یہ ہوتی ہے کہ کسی کی زبان سے اعلان. اگر اعلان نہیں ہے, لوگوں نے ماننا شروع کر دیا ہے, تو وہ رسول نہیں ہے. تو گرو نانک دیو جی کا کہیں اعلان نہیں ہے. میں نے تو اور اس سے آگے کی باتیں چند اور بتائیں آپ کو. کچھ اور لوگ گزرے تاریخ میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں ہمارے اوپر وحی آتی ہے اور ہم رسول ہیں. اب جیسے بہاءاللہ صاحب تھے, ان کی ہسٹری تو جانے دیجئے, ان کے بارے میں کم سنا ہوگا آپ نے, اور بات پھیل جائے گی. ایک ہی مثال دینی ہے, جیسے غلام احمد قادیانی تھے, یہی ہوئے ہندوستان میں پنجاب کے علاقے میں. انہوں نے کہا میرے اوپر وحی آتی ہے, اور وہ اس ڈائریکٹ والی وحی کا دعویٰ کرتے تھے, فرشتوں والی کا نہیں کرتے تھے.
کہ میرے قلب پر آتی ہے، تو پھر ہم کیسے مانیں کدھر کون سچا کون جھوٹا؟ اگر ہر ایک پہ، بعض لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ تینوں طریقے انسانوں کے لیے بند ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتے. میں نے مثالیں دی اور میں عرض کر رہا ہوں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہو سکتے ہیں تو پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس سے شر کا راستہ کھلتا ہے. یہ ماننے سے، اگر یہ ماننے سے شر کا راستہ کھلتا ہے تو پھر کہ کعبے پہ لوگ شرک کرتے ہیں تو راستہ ہٹا دو شرک کا، اسے نہیں ہٹایا جائے گا، نالج دی جائے گی، شرک کو ختم کیا جائے گا. تو ایسے چیزوں کو نہیں ہٹایا جاتا کہ چونکہ اس سے یہ ہو جائے گا تو ہم کسی صحیح اسٹیپ کا انکار کرنا شروع کر دیں. لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ ہو بھی سکتا ہے تو اب کیا راستہ بچا؟ جن لوگوں نے کہا یہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم انکار کریں گے غلام احمد قادیانی جو ہے وہ رسول نہیں تھے یا نبی نہیں تھے؟ انہوں نے اعلان کیا تھا میں ہوں. تو پھر بہت سی چیزیں، بہت سے ثبوت ہیں، ان کی زندگی گواہ ہوتی ہے بچپن سے وہاں تک کی. اچھا اب زندگیاں بھی گڑھ لیتے اور بڑی پائز اور بڑی نیک اور بڑی اچھی گڑھ لیتے، یہ بھی بات ختم ہو گئی. تو ان کا کلام گواہ ہوتا ہے. کلام، اللہ کا کلام خود اپنی دلیل آپ ہوتا ہے. غلام احمد قادیانی صاحب کے اوپر جو کلام نازل ہوا، چونکہ خود قرآن نے کہا کہ تم لا نہیں سکتے کبھی، یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے دے دیا. اب وہ لے کے آ رہے ہیں کلام، تو انہوں نے یہ کیا، ان کا جتنا بھی کلام تھا جو ان پہ وحی نازل ہوتی تھی، وہ جو سناتے تھے کہ میرے اوپر یہ وحی آئی، وہ سب اسی قرآن کی آیتوں میں ایک لفظ کسی، بس پوری آیت میں تھے کہیں سے ایک لفظ بدل دیتے تھے، یہی قرآن کی آیتیں رکھتے تھے کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے میرے اوپر. یہ قرآن کی آیات میں سے نکال کے ایک لفظ بدل دیا اس انداز میں کہ جیسے یہاں ہمارے لیے اور اس دور کے لیے. ان کے بس کی بات نہیں تھی، چاہے جتنے بڑے عربی کے ماہر ہوں، کہ یہ کوشش کر لیں کہ قرآن کے مقابلے پر کوئی کلام بنا لیں. تو پھر انہوں نے قرآن ہی کی آیات کو نکال لیا کہ آج کے دور میں اس کے یہ معنی ہیں، کہیں ایک آدھ لفظ کوئی بدل دیا، آج کے دور میں اس کے یہ معنی اور یہ میرے اوپر وحی اتری تھی. قرآن نے اس کا راستہ بھی بند کر دیا. حالانکہ ہے ماننے والے تو ہر ایک کے، جھوٹوں کے ماننے والے بہت ہوتے ہیں، دین کا علم کم ہوتا ہے ان کا، یا یہ کہ بہرحال کیا کیا اور بہت سے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گمراہی میں چلے جاتے ہیں کچھ علم والے بھی. قرآن نے اس کا راستہ ہی بند کر دیا. قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جہاں بھی کوئی رسول بھیجا، اس رسول کو جہاں پر بھیجا، جس قوم میں بھیجا، اسی قوم کی لینگویج میں، اسی قوم کی لسان میں ہم نے میسج بھیجا ہے. اب پنجاب کے اندر عربی زبان کے کلام لانے والا رسول نہیں آئے گا، پنجابی میں بولتے ہو، اور پھر ہم دیکھتے کہ وہ کلام کیا ہے. ابھی تو قرآن کی آیات نکال کر رکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم رسول ہیں. جب پنجاب میں آیا تو ہندی بولی جاتی وہاں پہ، یا پنجابی، زیادہ پنجابی بولی جاتی تھی، وہ قادیان جہاں پر وہ ہے. تو پھر وہ پنجابی کے اندر اللہ کا پیغام، جسے وہ اللہ کا پیغام کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں، وہ پنجابی میں ہونا چاہیے تھا. قرآن کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے جھوٹا ہے. قرآن کو تو وہ سچا کہتے ہیں اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں. قادیانیوں سے گفتگو کے اندر اسے کوئی نہیں لاتا کہ وہ جن بحثیں زمانے سے جس پر چلی آ رہی ہیں، جس ایک لفظ کے اوپر خاتم النبیین اور خاتم النبیین اور الیوم اکملت لکم دینکم، اس کی وہ رد کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے پاس دلیلیں اس کے خلاف وہ لاتے رہتے ہیں، اور اسی پہ چل رہی ہیں کتابیں. اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ کوئی نبی یا رسول آتا ہے تو وہ جہاں جس قوم میں آتا ہے اس قوم کی زبان میں اللہ کا پیغام آتا ہے. تمہارے پاس وہی آنی چاہیے تھی، اگر سچ مچ وہی آتی اور اللہ کی طرف سے آتی تو قرآن کے مطابق وہ پنجابی میں آتی، وہ گرمکھی میں آتی. پھر ہم دیکھتے کہ یہ اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ وہی کہی بھی جا سکتی ہے، نہیں کہی جا سکتی، اس کے اندر کیا گہرائیاں ہیں اور کیا باریکیاں ہیں. تو اصل میں تو اس آیت کی بنیاد کے اوپر بھی وہ جھوٹے اور قابل ریجیکٹ ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ سب اصولوں کو، چیزوں کو جانتے ہو تو آپ کسی بھی جگہ دھوکہ کھا جائیں خالی اس بات سے کہ وہی تو اب بھی ہو سکتی ہے. ہاں وہ پرسنل وہی ہے، وہ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہوگی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بڑی ڈیٹیل سے اللہ نے دل کے اندر یہ بات ڈالی. کیسے ڈالی یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ وہی کیسے کرتا ہے. تو ہم ان رسولوں کے بارے میں بھی نہیں جانتے جن پر وہی ہوتی کہ کیسے کرتا تھا ڈائریکٹ، اور ان کے قلب پر ڈائریکٹ کوئی پیغام کیسے پورا اترتا تھا، اور ایسے کہ پھر وہ انہی ورڈز کو ڈکٹیٹ کرا دیتے تھے اپنے الفاظ میں نہیں، انہی الفاظ کے اندر میں جو اللہ کی طرف سے آئے. تو یہ اس طرح کی ایک وحی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر
نازل ہوئی جس میں اتنی تفصیل کے ساتھ میں ایشورنس تھی کہ اس کو رسول بننا ہے، تم ایسا کرنا. یہ وحی صرف ان کے لیے تھی، یہ دنیا کی گائیڈنس کے لیے نہیں تھی کہ جا کر لوگوں کو تم بتاؤ کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کس راستے پر رہنا ہے. یہ اس کے لیے بھی نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو جا کر بتائیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم اب باکس بنا کر دو اور تم ایسا کرو اور تم اس بچے کو یوں کرنا. یہ ان کے لیے تھی تو انہوں نے کیا. پھر فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. اور پھر اللہ کے نظام میں ایسے ہی تھا کہ پہلے سے طے تھا، ان کو بھی بتا دیا تھا کہ دریا تو اس کو کنارے پہ لے جائے گا، اور اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا، ان کے گھر پلوایا. یہ تربیت کا نظام تھا جو نبیوں کے لیے تھا. آل فرعون انہوں نے نکالا، فرعون کے گھر والوں نے نکالا، اور اپنے لیے نکالا اپنے دشمن کو، وہ جو ان کے لیے دشمنی اور رنج کا اور تباہی کا سامان بننے جا رہا تھا اس کو نکالا. یہ اللہ کا نظام تھا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. اور فرعون و حامان اور ان کے جتنے لشکر تھے ہی خطا کار. یہ تین تھے اس دور کے اندر بڑے. قارون کا الگ سے نام لیا ہے. یہ تین نمائندے تھے. ایک تو نمائندہ تھا پاور کا، پولیٹیکل پاور کا، فرعون. حامان تھا ریلیجس ہیرارکی کا سب سے بڑا، جو مذہبی جو بڑے ہوا کرتے تھے ان کا درجہ شاہوں سے کچھ کم نہیں ہوتا تھا. بعض جگہ ان کی پاور شاہوں سے زیادہ ہوا کرتی تھی، ہر جگہ ابھی تک قریب کے دور میں بھی، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایک تیسرا تھا جو سرمایہ داری کا ریپرزنٹیٹو تھا یا نمائندہ تھا، وہ تھا قارون. اب وہاں نام بار بار اس کا نہیں آ رہا ہے، اور بہت سی جگہوں پر نہیں آیا، چند جگہ آیا. تو یہ اصل میں قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن جب اس کو جو کچھ کرنا ہے، لوگوں کو بدلنا ہے، اب یہ صلاحیتیں تھیں کہ اس نے دولت اکٹھی کی تھی، تو وہ تھا تو نسل کے اعتبار سے بنی اسرائیل میں تھا، لیکن ایسوشیٹ ان کے ساتھ میں تھا. یہ تین مل کر اپنے لیے پاور اکٹھی کرتے ہیں. تینوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے اور تینوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تب یہ نظام چلتا ہے جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا ہے اور لوگوں کا شوشن کرنے کا. یہ ان تین سے مل کر بنتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نہیں کر سکتا. مولوی صاحب فتویٰ دے دیں ان کے حکومت کے خلاف تو سارے مسلمان حکومت سے بھڑک جائیں گے. تو مولوی صاحب فتویٰ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ میں ایسے مولوی ہوتے ہیں، یا میں مولوی تو اس میں مثال میں کہہ رہا ہوں، ایسے پنڈت ہوتے ہیں یا ایسے پریسٹ ہوتے ہیں یا ایسے مذہبی نمائندے ہوتے ہیں جو ان کی چیزوں کو ویریفائی کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ السلطان و ذل اللہ، یہ اپنی تم خطبے میں شامل کرو. جمعے کے خطبے میں آج تک چل رہا ہے بہت سی جگہوں پر. سلطانیت ختم ہو گئی، سلطنتیں ختم ہو گئیں. وہ ترکی کے دور سے وہاں پر تھا، سلطان نے شروع کیا تھا، اب بھی چلوا رہے ہیں کہ سلطان شہنشاہ تو اللہ کا سایہ ہوتا ہے، خدا کا سایہ. تو اب تو پھر ہر کام ویسے ہی کرنا ہے. تو تمہارے جمعے کے خطبوں میں آج تک داخل ہے بہت سی جگہوں پر. یہ ریلیجس لیڈرشپ ہے، وہ کرتی ہے کہ عوام کو وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا ویریفیکیشن دے دیجیے، سب ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. یہ حکم ہے کہ کچھ بھی وہ کرے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں بغاوت نہیں کرنی ہے. تو یہ جب تک ساتھ دیتے ہوئے نہیں چلتے ہیں، پنڈت جب تک ساتھ دیتے ہوئے نہیں چلتے ہیں، ان کے جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ اورنگزیب ہو، اورنگزیب تخت پر بیٹھے، لیکن ہر گاؤں کے اندر، ہر جگہ، میں تو اورنگزیب کا نام اس وجہ سے لے رہا ہوں، سلسلہ تو اور بابر سے پہلے بھی ان حکمرانوں کا چلا آ رہا ہے جو مسلمان تھے، ان شہنشاہوں کا یہ نام لے کو، یہ سب سے زیادہ پاورفل تھا. اس کے بعد پھر پاور ختم ہوئی. یہ سب سے زیادہ پاورفل تھا. تو اورنگزیب کی حکومت تھی بہت بڑے ہندوستان پر، اتنا چھوٹا سا نہیں جو آج ہے. وہ افغانستان بھی تھا اس کے اندر، ادھر وہاں پر برما تک تھا، سب بنگلہ دیش وغیرہ اس سے آگے تک تھا. تو یہ اورنگزیب کی جو حکومت تھی وہ دلی کے تخت پر ضرور بیٹھا تھا، لیکن ہر گاؤں میں برہمن کی حکومت تھی. لوگوں پر، عوام پر ان کی حکومت چلتی تھی، اور اس کو اس نے نہیں توڑا اور نہیں ڈسٹرب کیا. یہ نہیں کہا کہ کیوں ظلم کرتے ہو، یہ ستی کیوں کرتے ہو، اور یہ کیوں کرتے ہو، اور ان کو کیوں تو اچھوت بنایا ہے. کوئی قانون نہیں بنایا. کیونکہ یہ ان کے دھرم کا اندرونی معاملہ ہے، ان کے مذہب کا، اس میں ہم دخل نہیں دے رہے. ہم فتاوی عالمگیری تو مرتب کرائیں گے، اس میں دخل نہیں دیں گے. یہ ان کا، ان کی طرف سے اگر بغاوت ہو جائے ان کے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے، تو عوام جان مال جانے کو بھی پرواہ نہیں کرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں.
شہادت سوار ہو جاتی ہے کہ جانے دے دیں گے لیکن لڑیں گے. اگر مذہبی لوگ سارے کہہ دیں, مذہبی لوگ ان کو دبا کر رکھتے ہیں کہ ان کو سب کو بڑی رعایتیں دی تھیں, مندروں کو جاگیریں دی تھیں. تو یہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کو باقی رکھنے کا ارینجمنٹ چلتا ہے. جو مذہبی لیڈرشپ یعنی دوسرے مذہب کے تب بھی, اس کے باوجود وہاں اللہ نے فرعون کے گھر پہنچایا, اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہیں وہ جن پالیسیز پہ چل رہے تھے, قانون خواتین خطا کار تھے, جن پالیسی پہ چل رہے تھے وہ نظر آتی ہوں کچھ عرصے تک اللہ کی طرف سے لیز و مارجن جو ملتا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہیں, لیکن اس کو تو تباہ ہونا تھا. وہ چونکہ وہ فیصلے غلط کر رہے تھے, وہ فوراً تو نظر نہیں آتا, لیکن وہ فیصلے آگے نقصان دینے والے تھے, آئندہ نقصان دینے والے تھے. ہم آیت نمبر 8 تک پہنچے سورہ القصص کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر آیت نمبر 9 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے. سبحان اللہ.